خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ سامعین محترم، محرم کے مہینے میں وجود میں آنے والی بدعات و رسومات جن کو ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، دین کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں، وہ رسومات ہیں، وہ بدعات ہیں، وہ خرافات ہیں، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس لیے بات بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہمارے اہل سنت حضرات محرم کے مہینے میں سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، کالا لباس، کالے کپڑے، بعض مرد بھی پہنتے ہیں، عورتیں بھی، اہل سنت۔ حالانکہ اس کے علاوہ کوئی اور مذہب والے جیسے مرضی لباس پہنے، ہمیں کسی سے کیا تعلق؟ وہ جیسے مرضی لباس پہنے، جو مرضی کھائیں، جیسے مرضی چلیں، ہم ان سے نہیں، ان کا اپنا مذہب، اپنا طریقہ، جو مرضی کریں۔ ہم اپنے اہل سنت کی بات کریں، ہمارے اہل سنت حضرات سیاہ لباس پہنتے ہیں 10 محرم کے دن۔ اب یاد رکھیے، یہ سیاہ لباس پہننا یہ تشبیہ ہے، مشابہت ہے، کس کے ساتھ؟ فرعون جو تھا نا، فرعون جو اللہ کا دشمن تھا، جس نے اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ اس کا لباس ہے، یہ فرعونی لباس ہے، سیاہ لباس۔ وہ فرعون کا لباس کالا تھا، وہ کالے کپڑے کو، کالے لباس کو پسند کرتا تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس ہمارے لیے پسند فرمایا اور فرمایا میری امت کے صلح کا لباس سفید ہوگا۔ سفید لباس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جب تک جسم پہ رہتا ہے اس وقت تک ذکر میں رہتا ہے۔ جو ہمیں حضور نے تلقین دیا ہے، جو ہمیں حضور نے بتایا، ہم تو اس پر چلیں۔ اس لیے سفید لباس پہننا یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے اہل سنت حضرات، ہمارے مسلمان بھائی راستوں میں سبیلیں لگا لیتے ہیں اور لوگوں کو روک روک کے پانی پلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے سبیل لگائی ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی بند ہو گیا تھا، تو آج ہم نے پانی کھول دیا، آج ہم لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے، اب حضور دے رہے ہیں حکم روزہ رکھنے کا، حضور فضیلت بیان فرما رہے ہیں روزے کی، اور ہم مسلمان حضور کے اس قول اور اس عمل کے عملی مخالفت کرتے ہوئے سبیلیں لگا کے لوگوں کے روزے توڑ رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں جناب چلو بھائی تم جو ہے نا پانی پیو، زبردستی کھڑا کر روک روک کر پانی پلاتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے کام میں وہ بتا رہا ہوں، ہمارے مسلمان بھائی اہل سنت بھائی کر رہے ہیں یہ کام ساری، ان خرافات میں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس دن باقاعدہ قرآن خوانیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے دیگیں بنائی جاتی ہیں، اور دیگیں چل رہی ہیں، کھانے چل رہے ہیں، بریانیاں چل رہی ہیں، حلوے، کھیریں چل رہی ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں، دوسرے سے تیسرے میں۔ حضور نے حکم دیا روزے کا، عملی مخالفت یہ کر رہا ہے مسلمان عملی مخالفت کر رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی، حضور کے عمل کی عملی مخالفت۔ حضور فرمایا روزہ رکھو اور روزے کی فضیلت بیان کی جا رہی، یہ کہہ رہا ہے ادھر بریانی کھاؤ، ادھر میری کھیر کھاؤ، ادھر میرا حلوہ کھاؤ، اور اس کو ثواب سمجھ رہا ہے۔ مصیبت تو یہ ہے، دکھ تو اس بات کا ہے کہ ایک رسم کو، ایک غلط کام کو کر کے یہ ثواب سمجھ رہا ہے کہ میں بڑے ثواب کا کام کر رہا ہوں، میں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں، مجھے اس پہ بڑا اجر ملے گا۔ حالانکہ عملی مخالفت پر اجر ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ عملی مخالفت پر تو اللہ پاک کتنے سخت ناراض ہوں گے۔ اور پھر قبرستان میں جانا، قبرستان میں رش لگی ہوتی ہے 10 محرم کے دن، پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کام کیے جا رہے ہیں۔ اور بعض لوگ سردی گرمی کا خیال نہیں کرتے، ننگے پاؤں چلتے ہیں، اور بعض لوگ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی جائز نہیں ہے گوشت کھانا محرم کے دنوں میں۔ سب بدعات، سب غلط۔
शरीयत ने तो हमें मना नहीं किया, कुरान हदीस में तो कहीं मना नहीं हुआ। हम अपने ऊपर क्यों मना कर लें? हम अपने ऊपर क्यों उसको लाजम करार दें कि भाई ये मना है? इसलिए बहुत सारी ये खराफात हैं, रसूमात हैं जिनको हमने वो हरम के महीने में गढ़ा हुआ है। खुदा रहा अहले इस्लाम, मेरे मुसलमान बहनों, भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, हमें अपने आप को इन नापाक जिंदगियों से दूर करना पड़ेगा, पाकीज़ा माहौल में आना पड़ेगा। हमें सफ़ेद लिबास दिया, काला लिबास नहीं दिया। हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया, रोज़ा तड़वाने का हुक्म नहीं दिया। हम इन फजूल कामों में अपना वक्त क्यों ज़ाया करें? इसलिए किसी गुनाह की मजलिस में जाना है जी, किसी गुनाह को देखना भी गुनाह है। जैसे इबादत को देखना इबादत है, जैसे बैतुल्लाह शरीफ है, बाद लोग तवाफ कर रहे हैं, बाद उसको देख रहे हैं, उसको देखना भी इबादत है। इस तरह गुनाह को, अगर आदमी गुनाह ना भी कर रहा हो, उसको देखना भी गुनाह है, उस मजलिस में जाना भी गुनाह है जहाँ अल्लाह के हुक्म तोड़े जा रहे हो, जहाँ शरीयत मुतारा के, शरीयत इस्लामिया के सराहतन खिलाफ वर्जी की जा रही हो, उस मजलिस में जाना भी, उस जगह जाना भी, उस रुख की तरह जाना भी जायज़ नहीं है। हमें अपने दीन को सामने रखें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी को सामने रखें। हज़रात साहबे कराम जो ज़िंदगियाँ पाकीज़ा गुजार कर गए, जिन पर अल्लाह ने उनको इनाम दी, उसको सामने रखें। हमें किसी गैरों के आएँ बाएँ दाएँ देखने की क्या ज़रूरत है? इसलिए हमें तमाम तर खराफात को, बिदआत को, रसूमात को छोड़ करके सुन्नत ज़िंदगी पे आना पड़ेगा। हमारे यहाँ जादू, जिन्नात, बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है।